الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہم قسم کی حمد و سلام اللہ ذات نمبر سے خدا اعزاز کی پاک ذات کے لیے صدق کے دل سے لاکھ آداب مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو میں دہرا رہا تھا. گزشتہ سے وابستہ جمعہ میں نے یہاں تک اس سبق کو پڑھا تھا کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے آگے اللہ کے پیغام کو رکھا تو اس باب کے عنوان کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے جادو کی عرض کی تھی کہ جادو آیا ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، تھوڑا سا میں خلاصہ پڑھ پایا تھا، لیکن بہرحال اس حوالے سے اتنا بھی کافی تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو اس حوالے کی کچھ زیادہ باتیں اختصار کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں آئیں گی جب ہم ہاروت ماروت کے واقعے کو پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ان کا واقعہ قرآن میں انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، تو پھر اس وقت کچھ نہ کچھ ضرورت کے تحت اس تفصیل کو بھی عرض کر دوں گا انشاءاللہ۔ وہ بات اگر آپ کے ذہن میں آ گئی ہو تو انشاءاللہ اس سبق تک وہ بھی کافی ہوگی انشاءاللہ۔ اب اس سے اگلا بات سنتے چلیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے گفتگو کی اور کچھ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی، وہ کچھ نہ کچھ آپ پہلے سن لیے۔ اب اللہ جل جلالہ والاکرام نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اس موقع پر، پہلے زیادہ تر تفصیلات ہم نے سورہ قصص سے پڑھی، پھر سورہ طٰہٰ سے پڑھی، اب کچھ نہ کچھ خلاصہ سورۃ اعراف سے پڑھیں گے کیونکہ کہیں اجمال ہے اور کہیں تفصیل، تو جتنی ضرورت ہوگی اتنی میں عرض کر دوں گا انشاءاللہ۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر آپ جو دعویٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے پیغام لے کر ہمارے پاس آئے، تو اگر آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت اور دلیل بھی ہے اس کو پیش کریں، اگر آپ سچے ہیں۔ فرعون کی بات سمجھ آئی؟ بولے جب اس نے یہ بات کہی، اللہ جل جلالہ والاکرام نے قرآن پاک میں فرمایا فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو لاٹھی کو نیچے پھینکا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، وہ اسباب۔ اور علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اچھا یہاں تو قرآن اس کو ثعبان مبین کہہ رہا، یعنی اس کے اژدہا بننے میں کوئی شک بھی نہیں تھا، ایک دم کھلی بات تھی، اس لیے کہ وہ پیغمبر کا معجزہ تھا۔ اور قرآن دوسری جگہ اس کو جانن کہتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ بھئی یہ تعارف والی بات نہیں، علماء مفسرین نے لکھا ہے ایک بات تو یہ کہ وہ اژدہا تھا جسامت کے لحاظ سے بڑا سانپ، لیکن حرکت کے لحاظ سے وہ اتنا پھرتیلا تھا جیسے کہ چھوٹا سانپ ہوتا ہے، ورنہ ایک سانپ ایسا ہوتا ہے جگہ بڑا ہے تو بڑا اسے ہلے نہیں جاتا، لیکن وہ بڑا ہونے کے باوجود بڑی سرعت رکھتا، تیزی رفتار۔ اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ مواقع ہیں کہ کہیں وہ جانن کا تقاضا تھا تو جانن کی صورت میں ظاہر ہوا، اور جہاں اژدہا کا تقاضا تھا تو اژدہا کی صورت میں ظاہر ہوا، اس لیے کوئی تعارض کی بات نہیں، مواقع
کو دی. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. ایک دم کھلا. اچھا اپنا اس پاک آیت کی تفسیر کے موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، اپنا حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی علماء مفسرین نے کئیوں نے لکھا، کئیوں نے نقل فرمایا کہ جب وہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اژدہا بنی، فرعون کی طرف لپکا اژدہا. اچھا وہ جب لپکا یکدم وہ تو ڈر گیا، ڈر کے مارے وہ چھلانگ لگا کر تخت چھوڑ کے بھاگ گیا. اور علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگا کہ اس کو قابو کرو، کو بچاؤ. اچھا علماء نے لکھا ہے کہ شان ہے نا اللہ کی، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ انا ربکم الاعلی. اچھا یہ بھی اپنا ایک تھوڑی سی بحث ہے، اس کو شاید ہم اپنے مقام پر پڑھیں یا نہ پڑھیں کہ دیکھیں علماء مفسرین کے ہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ فرائض تو کئی تھے، تو آیا کیا یہ وہی فرعون تھا جس نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی یا یہ دوسرا تھا؟ بہرحال باقی ابحاث کو چھوڑیں، یعنی اکثر علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ وہی ہے. اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ خطبات حکیم الاسلام میں ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے مورخین کے حوالے سے، اور علماء نے بھی لکھی ہے کچھ تھوڑے سے ہندسے کے فرق کے ساتھ، لیکن خطبات حکیم الاسلام میں علماء مورخین کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کی عمر 400 سال ہوئی تھی. واللہ عالم بحقیقت الحال. تو قرآن کو یہ تفصیلات بیان نہیں کرتا، مورخین کا فیصلہ ہے، اللہ بہتر جانے، وہی پاک ذات بہتر جانتی. لیکن آپ حیران ہوں گے جن مورخین نے یہ لکھا ہے کہ اس کی اتنی عمر ہوئی تھی، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس یعنی 4 صدیوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہماری تحقیق کے مطابق اس کو سر درد بھی نہیں ہوتا، نہ کبھی وہ بیمار ہوا. آزمائشیں ہیں نا، اس دن یعنی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے، حدیث شریف پڑھ رہے تھے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے. ایک صحابی حضور، غور سے سننا میری بات، یاد آگے سن لیں. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول ہمیں آپ سے محبت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا غور کر لو کیا کہہ رہے ہو. امام نووی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان صحابی نے 3 بار قسم کھا کر 3 بار اس جملے کو دہرایا کہ ہمیں آپ سے محبت ہے. صحابی کو کن سے محبت ہے؟ حضور سے، ٹھیک ہے. اور اس موقع پر حضور کا سوال سمجھ میں، حضور کی بات سمجھ میں آئی تو حضور نے فرمایا غور کر لو کہ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اور انہوں نے جب اپنی بات کو 3 بار دہرایا تو حضور نے فرمایا کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کی طرف فقر و فاقہ اس طرح بڑھتا ہے جس طرح سیلاب اپنی تہہ کی طرف بڑھتا ہے. گھر ہونا سیلاب کا نشیب جس کو کہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پانی کتنی تیز رفتار سے جاتا ہے، اس کا تجربہ مجھ سے بہتر آپ کو ہوگا. صحیح بات ہے، یعنی اگر پانی یوں آئے اور ایک جگہ نشیب ہو تو کیسے دوڑے گا پانی؟ حضور نے فرمایا جس طرح یہ پانی دوڑتا ہے، جن کو ہم سے محبت ہوتی ہے فقر و فاقہ ان کی طرف ایسے دوڑتا ہے. یہ نہیں کہ پھر وہ عیش کریں گے اور پھر پراٹھے کھائیں گے. اور استاد محترم نے تو بڑی عجیب بات اس موقع پہ فرمائی کہ ہم لوگوں نے تو معیار یہی بنا رکھا ہے کہ اچھا کھا رہے ہو تو ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، اچھا جو کھا رہے ہیں. صحیح بات ہے، غلط بات ہے. ہم نے تو معیار یہی بنا، خوش ہوں گے تو ہمیں یہ خیال آتا ہے یار آپ اللہ میاں ہم سے راضی ہیں. مال زیادہ ہو تو ہم سوچتے ہیں اب اللہ میاں ہم سے بہت راضی ہیں. یہ کوئی معیار نہیں. حضور کا یہ فرمان یاد رکھیں. امام نووی رحمۃ اللہ نے ریاض الصالحین میں یہ حدیث کی. کوئی بات سمجھ آئی؟ تو بہرحال جو عرض کر رہا تھا کہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ہماری تحقیق کے مطابق 4
سے امتحان گیا. وہ ہمارے اپنا ایک استاد ہوتے تھے, وہ حدیث جب ہمیں پڑھا رہے تھے ایک دفعہ تو فرمانے لگے اللہ کی شان ہے, کسی کو اللہ دے کے آزماتے ہیں, کسی سے اللہ لے کے آزماتے ہیں, کسی کو اللہ بیماری دے کر آزماتے ہیں, کسی کو صحت دے کر آزماتے ہیں. کوئی سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایمان جس دل میں ہوگا تو پھر امتحانات تو ہوں, یہ کوئی امتحان ہوتے ہیں. تو بہرحال علماء مفسرین نے لکھا یہ وہی تھا, بڑی عمر پائی اس نے اور اچھی صحت پائی, اور یہی وجہ تھی کہ یہ ڈفلی بجا بیٹھا کہ میں ہی خدا ہوں اور تو کوئی ہے ہی. لیکن اس موقع پر جو اپنا ثوبان مبین ظاہر ہوا تو وہ اپنا تخت سے کود کر دوسری طرف چلا گیا. اچھا آپ بہرحال مانے یا نہ مانے, لیکن پرانی کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے, علماء مفسرین نے لکھا ہے صرف تخت سے کود کے جو بھاگا تھا تو صرف بھاگا نہیں تھا, یہاں تک کہ اس کا پیشاب بھی خارج ہو گیا تھا ڈر کے مارے. کوئی تعجب کی بات نہیں, اس ذات نے تو اس کی اصلیت جو دکھانی ہے. یہ خدا نہیں ہوتا, خدا وہ ذات ہوتی ہے جو نہ ڈرتی ہے, نہ اونگتی ہے, نہ سوتی ہے, وہ ان تمام عیوب اور کمزوریوں سے پاک ذات ہوتی ہے. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ, جب وہ ظاہر ہوا تو یہ حال ہوا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. دوسرا معجزہ پیغمبر نے پیش فرمایا کہ اپنا ہاتھ کھینچا, علماء مفسرین نے لکھا گریبان سے کھینچا, اور جب کھینچا تو صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ پیغمبر کا ہاتھ ایسے روشن ہو گیا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے. وہ پوری فضا حضرت کے ہاتھ سے منور ہو گئی, اس لیے کہ وہ پیغمبر کا معجزہ تھا, اللہ کی قدرت تھی. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ لِلنَّاظِرِينَ کا لفظ جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے یہ وعدے کرتا ہے کہ وہ چمک ایسی تھی کہ ہر آنکھ ہر دل کو بھا گئی, اس لیے کہ وہ پیغمبر کا معجزہ. اچھا جب یہ دیکھا تو وہ تو دم رہے گا, یہ کیا. اور یہ ہم نے پہلے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قدرت نے جو معجزات بخشے تھے نا, ان میں یہ دو بڑے معجزے تھے, ایک لاٹھی کا سانپ بننا اور دوسرا ہاتھ کا روشن ہونا. اور بھی معجزات اللہ نے بخشے, وہ آپ نے مواقع پر آئیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو. اس موقع پر دو یہ معجزے پیغمبر نے ظاہر فرمائے, اور علماء مفسرین نے لکھا ہے ان پاک آیتوں کی تفسیر کے موقع پر کہ اصل میں اس زمانے میں یہ جادو کا بڑا زور اور چرچا ہوا. یعنی ابھی آگے انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو ہم پڑھیں گے کہ فرعون نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے جواب میں کیا کرنا چاہا, وہ ہم آگے پڑھیں گے اگر موقع رہا انشاءاللہ تو. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان پاک آیتوں کی تفسیر کے موقع پر علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں جادو کا اتنا زور تھا کہ دنیا ہے اتنے جادوگر, وہ بڑے ماہر جادوگر. لیکن یاد رکھیں پیغمبر جادوگر نہیں ہوتے, سوال ہی نہیں, بلکہ آپ حیران ہوں گے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے, جو جادوگر جادو ظاہر کر کے نبوت کا دعویٰ اگر کر دے اس کا جادو پھر نہیں چلتا, وہ پھر جو مرضی کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے نبی اور خدا کے رسول تھے, جادوگر نہیں تھے. وہ تو حیران, یہ کیا ہوگا اس کے جو تھے وہاں وہ بھی حیران ہوں گے. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. وہ جو فرعونی تھے نا وہ کہنے لگے یہ تو بڑا جادوگر ہے, حالانکہ یہ ان کا جملہ جھوٹ تھا, پیغمبر جادوگر. اچھا آپ یہ حیران ہوں گے, علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کلام پاک کی پاک آیت پہ غور کریں جو انہوں نے کہا تھا قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. ساحر پر بات تو پوری ہو گئی تھی ان کی, آگے علیم کا لفظ بھی ساتھ میں لگایا ہے. پتہ چلتا ہے
ध्यान है मेरी तरफ। उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा, पता चलता है कि एहसास उनको भी हो गया था कि ये जादूगर नहीं है। जादूगर अगर थे, अल्लाह माफ फरमाए, उनके नजदीक, तो फिर जादू के बाद अलीम का लफ्ज क्यों मिलाया? अलीम का लफ्ज इसीलिए तो मिलाया है कि इम्तियाज जाहिर हो रहा था जादूगरों से, और कुरान ने उन्हीं के अल्फाज को बयान फरमाया है। अच्छा, हमने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के किस्सस में या हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के किस्सस में पढ़ा था, आपको याद होगा कि मलाउ किनको कहते हैं? जिसे आपके और हमारे यहाँ चौधरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वडेरे। वडेरे को ही चौधरी कहते हैं, और किसको कहते हैं? सही बात है, मुझे और आपको चौधरी कहते हैं, कोई भी नहीं कहता। और मलाउ यानी इनका माना क्या? माना ये उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा कि वो ऐसे लोग होते थे कि किसी महफिल में आ जाए ना, तो जो लोग बैठे होते थे वैसे, कौन आ गया भाई, आंखें भर जाती थी उनके आने से। वरना किसी जगह आप बैठे हो, मैं आ जाऊं तो आपको क्या फर्क पड़ेगा, और किसी जगह मैं बैठा हूं आप आ जाए तो हमें क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए ना आप चौधरी है ना मैं चौधरी। सही बात है या नहीं? बोला तो सही। वो मलाउ थे। मलाउ यानी वो जैसे हम कुरान के लफ्ज को समझे। उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है, ये उन लोगों को कहा जाता था कि किसी महफिल में लोग बैठे और वो अगर ऊपर से आ जाए तो सामने जो बैठने वाले होते थे ना, उनकी आंखें भर जाती थी। कौन आ गया भाई? समझ आई बात? बोला तो सही। इसलिए कुरान जो कह रहा है कि उनको वो लोग ऐसे थे, उन्हें कहा, लेकिन कुरान कहता है जादूगर पे इत्तिफा नहीं किया, इसलिए कि एहसास अंदर से चौके लगा रहा था कि ये जादूगर नहीं है, इसलिए तो अलीम का लफ्ज साथ मिलाया। कोई बात समझ आई आपको? और ये याद रखें, पैगंबर जादूगर नहीं होते। इस बात में एक छोटा सा सवाल पैदा हुआ है, उसको सुन ले पहले, फिर आगे पढ़ेंगे अगर अल्लाह ने तौफीक दी। उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि फिर इम्तियाज कैसे होगा? हजरत मूसा ने जो लाठी डाली वो सांप बनी, हाथ गिरेबान से बाहर निकाला तो वो रोशन चांद से ज्यादा चमका। तो वो तो कह रहे थे जादूगर, भले अलीम का लफ्ज साथ में मिला दिया हो, तो अलीम को उनके नजदीक उन्होंने माना माहिर किया है, माहिर जादूगर। कौन सा जादूगर? हाँ, कोई आम जादूगर नहीं, शोभाबाज नहीं कि अंधेरे में कुछ कर दिखाए तो आप और मैं उसको जादू समझ लें। वो जादू नहीं होता, शोभा होता। इसलिए वो जो थे वो तो माहिर जादूगर कह रहे, तो फर्क कैसे पता चले? मुझसे और जादू में कैसे फर्क पता चलेगा? आप हैरान होंगे, उलमाए मुफस्सिरीन ने इस सवाल के कई जवाब दिए हैं, उनमें से एक मोटा सा सुने। उलमाए मुफस्सिरीन की उस इबारत का खुलासा ये है कि वो फर्क वाज़ेह करता है पैगंबर और जादूगर का चेहरा। नहीं समझ आई बात? नहीं समझ आई? देखे ना, साहिब क़ससुल अंबिया ने लिखा है, उस बात को ज़हन में बिठाएं। उन्होंने लिखा है कि एक शख्स रात को अगर उसको तौफीक होती है उठकर वुज़ू करके 2 रकात तहज्जुद की पढ़ ले, और दूसरा शख्स सारी रात जाम में गुजार दे, यानी अल्लाह ना करे गुनाह में, सुबह सवेरे दोनों के चेहरे एक जैसे होते हैं? बोलो ना, मैं सोच के बताऊं। ये तो बड़ी वाज़ेह सा फर्क है। एक शख्स अगर एक रात तस्बीह में गुजार दे, खुदा न करे दूसरा शख्स सारी रात गुनाह में गुजार दे, सुबह दोनों का चेहरा वाज़ेह फर्क जाहिर करता है कि उसका नतीजा कुछ और है, इसकी नहुसत कुछ और है। इसलिए फरमाया पैगंबर का चेहरा और जादूगर का चेहरा वाज़ेह फर्क होता है। और मुराद क्या है? सीरत। पैगंबर की सीरत और जादूगर का किरदार, ये दोनों जमीन आसमान के फर्क होते हैं। मौलाना इदरीस कांदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, दूसरे मुफस्सिरीन ने भी लिखा है कि जादूगर का जादू उतना ही दमदार होता है जितना वो पलीत रहता है। जितना पलीत रहेगा करने वाला या कराने वाला, उसका जादू उतना ही जोरदार उठता है। लेकिन पैगंबर वो होते हैं कि उनकी सीरत, उनकी सूरत पर एक छींटा पलीती का नहीं आ पाता। पैगंबर की तबीयत सानिया तहारत की होती है। पैगंबर दूसरे, अच्छा ये आप देखते नहीं कि इमामुल अंबिया की शान है, राह चलते हैं, उलमा ने लिखा है, मौलाना नूरुल हसन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, पैगंबर चलते हैं तो थोड़ी देर में जिब्रील आते हैं, तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए तो फरमाया, आका आप
पैगंबर की ये जमानत होती है। पैगंबर नबूवत उस ताकत और कुव्वत का नाम है, इसलिए जादूगर और पैगंबर की क्या मुनासबत है? पैगंबर पैगंबर होते हैं, जादूगर जादूगर होता है। सही बात है या नहीं? इसलिए उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा कोई ताज्जुब की बात नहीं है, कहां पैगंबर की पाकीज़गियां और कहां जादूगर की नहूसतें। ये दोनों एक थोड़ी होती है। आप हो जाकर देख लें, अगर जादूगरों को परख करना है ना तो जाकर देख दूर क्यों जाते? पैगंबर के उलूम को नूर कहा जाता है। हुजूर ने फरमाया अल इल्म नूर। और आप दूर क्यों जाए? आपके और हमारे दियार में जादूगरों के इल्म को आज भी काला इल्म कहा जाता है। सही बात है या गलत बात है? बोलो। सही बात है। वो का जब कर्तव्य काले हैं तो नौसत चेहरे पे नहीं आएगी तो नूर आए। कहां पैगंबर कहां जादूगर, इसलिए वाज़ेह समझ। अच्छा मुझे एक बात याद आई, अब रात है या नहीं लेकिन सुन ले, लेकिन ये ज़हन में रखे पैगंबर वो जात होती है, मौलाना नूर अल हसन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि कुदरत न उनकी सीरत पे दाग लगने देती है न सूरत पे दाग आने देती। वो पैगंबर होते हैं। क्यों? इंसान जिनको इब्ने आदम कहते हैं वो अंबिया के चेहरों में सुधरते हैं। ये कैसे हो सकता है कि उन सूरतों और उन सीरतों में दाग हो? जो बात मुझे याद आई वो सुने, बात याद आ गई, पता नहीं कैसे याद आई। बहुत पुरानी बात है, हिंद में एक अंजुमन हुआ करती थी। उस अंजुमन का नाम होता था फिरदौस अदब। उस अंजुमन का नाम था फिरदौस अदब। वो हर साल एक दफा हिंद में हुजूर की सीरत का जलसा रखा करते थे। आप जानते हैं मुझसे बेहतर हुजूर की सीरत का क्या माना है, ठीक है ना? वो ये जलसा रखते थे और हजारों लोग आते थे, हत्ता कि जिन्होंने देखा था वो कहते थे कि उनका जो जलसा होता था सर ही सर नजर आते लोग। एक दफा उन्होंने हुजूर की सीरत पे जलसा रखा फिरदौस अदब अंजुमन ने लखनऊ में। कहां रखा? अगर कोई हिंद का दोस्त, बड़ा अजीब शहर है, अजीब से मुराद बड़ा खूबसूरत, बड़ा अनोखा सा शहर, और उनकी जुबान या उनकी तहजीब को आज भी ज़रबुल मिसल है। बड़ा अनोखा शहर है, बल्कि शायद आपको याद होगा कहीं ना कहीं तो लिखा होता है, वहां जाए ना आप उस शहर में तो लिखा होता है मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में। कुछ बातें बड़ी खास होती हमारे। एक बार खैर मैं दूसरी तरफ निकल जाऊंगा, वो बात सुने वो रह जाए। फिरदौस अदब अंजुमन ने वो जलसा रखा हुजूर की सीरत पर। उसमें उन्होंने बात जो अजीब हुई वो ये हुई कि के.एम. मुंशी जी को दावत। के.एम. मुंशी जी शायद आपके इल्म में, मुझे नहीं पता है या नहीं, लेकिन हिंद वाले हजरात कोई होंगे या जिनको सियासत से लगाव है वो जानते होंगे। ये भारत सरकार उत्तर प्रदेश के उस जमाने में गवर्नर थे के.एम. मुंशी। असल में के.एम. तो मुखफ़फ़ है ना, इनका पूरा नाम था कन्हैयालाल मनिकलाल मुंशी जी। याद आ के.एम. मुंशी, के.एम. मुखफ़फ़ है तो पूरा नाम था उनका कन्हैयालाल मनिकलाल मुंशी जी। तो माने हो गए सन 1971 में उनका देहांत हुआ। आप जहां मर्जी ये बातें लेके बैठते रहे, इंशाअल्लाह कोई मां का बेटा पैदा नहीं हुआ जो उनकी तरदीद करे। अच्छा, अंजुमन अपना फिरदौस अदब ने उनको दावत दी कि हम हुजूर की सीरत पर जलसा करें, आप आए। किस्सा मुख्तसर आपको बताऊं, मुंशी जी को जब दावत मिली तो उन्होंने जवाब में माजरत की कि मैं आना चाहता हूं, ईश्वर जानता है, लेकिन मैं आ नहीं सकता, मुझे मसरूफियात इतनी है। अलबत्ता मैं अपना पैगाम लिखकर भेजता हूं और जो मेरी तरफ से वहां शरीक होगा वो मेरे उस पैगाम को पढ़कर सुना देगा।
بات سمجھ آئی ان کی؟ اور بولو تو صحیح، اور حیران کیوں ہو، میں کوئی جھوٹ تھوڑا بول رہا ہوں. اچھا جب انہوں نے لکھا کہ بھائی میں اپنی طرف سے لے کر بھیج دیتا ہوں، میری طرف سے میرا پیغام کوئی پڑھ کر سنا دے، تو پھر دوست سے آپ ادب انجمن نے اس بات کو تسلیم کیا، بھائی اب کوئی مجبور ہے نہیں آ سکے تو آپ زبردستی تو نہیں ہے. خیر انہوں نے اپنا پیغام لکھ کر بھیجا. ان کی طرف سے جو اس سیرت کانفرنس میں پیغام پڑھا گیا کہ منشی جی کا، وہ سنیں. ان کا وہ پیغام 2 حصوں پر مشتمل تھا. اللہ تعالیٰ بڑا بولنا بلوائے، میں ان کے پیغام کے 2 حصوں پر 2 مہینے کا جمعہ پڑھا سکتا ہوں بیان کیا. پہلا حصہ ان کے پیغام کا یہ تھا کہ اس کائنات میں جو انسان محمد الرسول اللہ گزرے ہیں وہ اتنے کامل، اتنے مکمل تھے کہ ان جتنا کوئی نہ کامل آیا نہ مکمل آیا. اور اگلی بات سنیں، یہ منشی جی کے الفاظ تھے کہ ہم کیا اصول کے تحت کوئی شخص بھی اعتراض کی انگلی محمد الرسول اللہ کی زندگی میں نہیں رکھ سکتا. یہ ان کے الفاظ ہیں. دوسرا حصہ بھی سناؤں یا پھر بولو؟ دوسرا حصہ ان کا یہ تھا کہ ہمیں، کہ منشی جی کے الفاظ کوئی مانے نہ مانے، دوسرا الفاظ پیغام کا حصہ جز ان کا یہ تھا کہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم نے بھارت کا قانون اسلام کے قوانین کو سامنے رکھ کر بنایا ہے. آپ تحقیق کریں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اور میں بھول گئے ہیں، وہ نہیں بھولے ہیں کہ 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے یہاں پر. وہ ہند کی پارلیمنٹ ہی کے الفاظ تھے اور آواز تھی جیسے دنیا فتاوی عالمگیری کہتے تھے. یہ علامہ خالد محمود صاحب کے الفاظ ہیں. حضرت نے لکھا فتاوی عالمگیری ہند کے پارلیمنٹ کی آواز تھی. اور شاید یہ آپ کو یاد ہو، فتاوی عالمگیری کے اسی پیج پر، اسی صفحے پر، اسی قانون میں یہ لکھا تھا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں کہ من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر. مانا کروں؟ مانا کروں؟ نہیں، آپ ساری باتیں تو نہیں بتائی جاتی نا. ہاں جی. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نگرانی میں 500 علماء سے یہ جملہ لکھوایا تھا. اور علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے یہ اس زمانے کے ہند کی پارلیمنٹ کی آواز تھی. یہ پورا ہند تھا اس زمانے میں، پاکستان نہیں تھا، بنگال بنگلہ دیش نہیں تھا، یہ سارا ہند تھا. اور اس پر اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی اور انہوں نے اپنی موجودگی میں 500 علماء سے ہند کا قانون بنوایا تھا جو ہندوستان کی پارلیمنٹ کی آواز تھی. اس میں 500 علماء نے مل کر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں یہ قانون پاس کیا تھا کہ من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر. جو ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر ہے وہ کافر ہے. نہیں سمجھ آئی آپ لوگ؟ پتہ نہیں کون سی دنیا میں سوئے ہوئے ہوتے ہو. اس بات پر بھی آپ سوئے ہو تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو بات میری لمبی ہو گئی. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ منشی جی کی بات سمجھ میں آئی. ان کا معنی یہ تھا کہ پیغمبر وہ ہوتے ہیں جن کی سیرت پر کوئی شخص اعتراض کی انگلی رکھ نہیں سکتا اصول کے تحت. اس لیے ان لوگوں نے جو حضرت موسیٰ کو جادوگر کا جھوٹ بولا تھا، پیغمبر کی صورت، پیغمبر کی سیرت کہاں اور جادوگروں کی نحوستیں ہیں. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. بقایا انشاءاللہ آئندہ وما علینا الا البلاغ المبین.